یہاں تک کہ محاصرے پر دن گزرنے لگے اور دن ہفتوں میں تبدیل ہونے لگے۔ ان حالات کی اطلاع سلطان نور الدین زنگی کو بھی مل رہی تھی۔ جب اسے خبر ہوئی کہ یروشلم کا بادشاہ آموری اپنے لشکر کے ساتھ مصر میں داخل ہو چکا ہے، اشاور نے بھی اپنا لشکر اس کے ساتھ کر دیا ہے، اور یہ خبر بھی سلطان کو مل چکی تھی کہ ان دونوں کے متحدہ لشکر کے ساتھ شیرکو اور اصلاح الدین دونوں چچا بھتیجا بلبیس کے قلعے میں محصور ہو چکے ہیں اور دشمن کو بڑی جمع مردی سے روکے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں سلطان نے فیصلہ کیا کہ صلیبیوں کے علاقوں پر حملہ آور ہوا جائے تاکہ یروشلم کے بادشاہ آموری کی توجہ مصر کی بجائے صلیبی علاقوں کی طرف ہو، اور اس طرح شیرکو اور صلاح الدین پر ان کا دباؤ کسی قدر کم ہو۔ یہ فیصلہ کرتے ہوئے سلطان نور الدین زنگی نے فی الفور ایک لشکر مارم کی طرف روانہ کیا تاکہ مارم کا محاصرہ کیا جائے۔ مارم پر دباؤ ڈال کر وہ یروشلم کے بادشاہ آموری کی توجہ اس طرف کرنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ مارم والے ماضی میں کئی دفعہ سلطان کے ساتھ عہد شکنی کر چکے تھے۔ سلطان ویسے ہی انہیں سزا دینے پر تلا ہوا تھا۔ ایک ہراول لشکر روانہ کرنے کے چند دن بعد سلطان اپنے لشکر کو لے کر نکلا اور اس نے بھی مارم کا رخ کیا۔ دوسری جانب یروشلم کے بادشاہ آموری کے علاوہ جو دوسرے صلیبی حکمران تھے، انہیں بھی خبر ہو چکی تھی کہ سلطان نور الدین صلیبیوں کے مضبوط گڑھ مارم پر حملہ آور ہونے کے لیے نکلا ہے۔ یہ صورتحال ان کے لیے واقعی تشویشناک تھی، لہٰذا انہوں نے مارم کو سلطان نور الدین سے بچانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ اس مقصد کے لیے انطاکیہ کا بادشاہ بوہیمنڈ، طرابلس کا حکمران ریمنڈ اور جوسلین ثالث ایک کافی بڑا لشکر لے کر مارم پہنچ گئے۔ مورخین لکھتے ہیں مارم کے باہر شہر کی حفاظت کے لیے جمع ہونے والے صلیبیوں کی تعداد 32,000 کے لگ بھگ تھی، اور ان میں بوہیمنڈ، ریمانڈ اور گلیڈیٹر بھی شامل تھے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان ساری قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اور مارم شہر کو فتح کرنے کے لیے جو لشکر سلطان نور الدین لے کر آیا تھا، اس کی تعداد صرف 4,000 کے لگ بھگ تھی۔ اس لیے کہ سلطان کا لشکر بٹا ہوا تھا، ایک طرف شیرکو اپنے کام میں مصروف تھا، دوسری طرف لشکر کے ایک حصے کو لے کر مجد الدین سنیطرہ کی طرف گیا ہوا تھا۔ بہرحال اپنے 4,000 لشکر کے ساتھ صلیبیوں کے 32,000 کے لشکر کے سامنے مارم کے باہر سلطان صف آرا ہوا۔ اپنی تعداد کے زوم میں صلیبیوں نے پہلے حملہ آور ہونے کی ٹھان لی۔ ان کے حملہ آور ہونے سے پہلے ہی سلطان نے ان کے خلاف بہترین جنگی چال چلی۔ قلب لشکر میں رہنے کی بجائے اس نے خود میسرہ کی کمانداری کے ساتھ ہی اپنی میمنہ کو سمجھا دیا کہ جو ہی صلیبی حملہ آور ہوں، میمنہ پیچھے ہٹتا چلا جائے اور اس انداز میں پیچھے ہٹے کہ خود بھی بکھرے اور اس سمت میں تعاقب کرنے والے صلیبیوں کے لشکریوں کو مختلف ٹولوں میں بٹنے پر مجبور کر دے۔ جب ایسا ہو چکے تب سلطان اپنے میسرہ کے ساتھ حرکت میں آئے گا اور پیچھے پیچھے قلب لشکر اور مقدمۃ الجیش بھی ضرب لگائیں گے، ساتھ ہی میمنہ بھی اپنا رخ بدل کر پوری طاقت سے حملہ آور ہو جائے گی۔ صلیبیوں نے جب دیکھا کہ ان کے لشکر کے مقابلے میں سلطان کے لشکر کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے، تب انہوں نے پہل کی۔ پھر وہ سلطان کے لشکر پر دنیا کے سیاہ خانوں میں درندگی کی ویرانیاں کھڑی کرتی، جرم کی اندھی قوتوں، پھیلتی بیزاری کی پرچھائیوں، مسموم خیالات کی تخم ریزی کرنے والی انتہا پسندی اور تصور پرستی کی طرح حملہ آور ہو گئے۔ صلیبیوں کا خیال تھا کہ ان کے پاس 32,000 کا لشکر ہے، سلطان کے پاس صرف 4,000۔ اس طرح تو وہ اپنے پہلے ہی حملے میں سلطان اور اس کے لشکریوں کو ادھیڑ کر رکھ دیں گے۔ لیکن وہ دنگ رہ گئے۔ سلطان نے صرف 4,000 کے لشکر کے ساتھ 32,000 کے لشکر کو ایسے روکا جیسے فضائے بسیط میں لاریب کی مہر لگانے والے عناصر جم گئے ہوں، جیسے کائنات کی اندھیری تہوں میں روشنی کے جاگتے لمحوں وقت کی الغرضی کے سیلاب نے پیچھے نہ ہٹنے کا عزم کر لیا ہو۔ پھر سلطان کی پہلے سے طے شدہ تدبیر کے تحت میمنہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا تھا، کافی پیچھے ہٹتا چلا گیا تھا۔ صلیبی سمجھے کہ مسلمان تعداد میں کم ہیں، لہٰذا ان کے دباؤ کو میمنہ برداشت نہیں کر سکا، لہٰذا پیچھے ہٹا ہے، اور میمنہ نے اس موقع پر ایسی دانش مندی، ایسی جرت کا ثبوت دیا کہ اس کے تعاقب کرنے والے صلیبی لشکر کو سلطان کی ہدایت کے مطابق چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم ہونے پر مجبور کر دیا۔ ایسا ہونا تھا کہ سلطان نے اپنے کام کی ابتدا کی، اور وہ اپنے میسرہ کے خلاف ضلالت بھرے کرب قدیم، خونی سوچوں کو نگل جانے والے صحرا صحرا پھیلتی بکھرتی آگ، ورق ورق کے حقیر لفظوں، پھیلتی خاردار بدی، بد اخلاقی کے ضابطوں، اندھے کردار کی خونخواری کے سارے ضابطوں کے آغاز اور انجام کو بے وقت اور بے نتیجہ کر دینے والے انگاروں اور شولوں کے بارود کی طرح پھنک کر حملہ آور ہوا تھا۔ سلطان کے حملہ آور ہونے کے ساتھ ہی ساتھ قلب لشکر اور مقدمۃ الجیش بھی حرکت میں آئے، اور سلطان ہی کے انداز میں انہوں نے حملہ آور ہوتے ہوئے جنگ کا پانسا پلٹنا شروع کر دیا تھا۔ پھر کیا تھا؟
میمنہ جارحیت پر اترا اور جو صلیبی اس کا تعاقب کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے تھے ان کے ایک حصے کو سلطان اور مقدمۃ الجیش نے مٹایا۔ میمنہ بھی سلطان کے اندازے میں ان پر حملہ آور ہو گیا۔ اب سلطان نور الدین زنگی کے 4000 لشکر کے مقابلے میں صلیبیوں کا 32,000 کا لشکر بے آبروئی کی سلگتی زندگی، آرزوؤں کے رشتے لہو میں ڈوبتے ہوئے سورج کا خونی منظر، زنگ آموز آئینوں جیسا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ مارم کے باہر سلطان نور الدین زنگی نے صرف 4000 کے لشکر کے ساتھ صلیبیوں کے 32,000 کے لشکریوں کو بدترین شکست دی۔ انہوں نے بھاگ کر مارم شہر میں داخل ہونا چاہا، لیکن سلطان وقت کے محتسب، جرتوں کے نیر تاباں، توق و سلاسل کے حکم اور حشر حساب کی احادیث کی طرح حرکت میں آیا، انہیں گھیر لیا، شہر میں داخل نہیں ہونے دیا، ان کا خوب قتل عام کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مارم شہر سلطان کے 4000 کے لشکریوں کے ہاتھوں 20,000 صلیبی تہہ تیغ ہوئے، 5,000 کے لگ بھگ زندہ گرفتار کر لیے گئے تھے، باقی ادھر ادھر بھاگ گئے تھے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس شاندار فتح کے نتیجے میں سلطان نے انطاکیہ کے بادشاہ بوہیمنڈ، طرابلس کے بادشاہ ریمنڈ، جوسلن ثالث اور ایک روما کے مشہور ڈیوک کو بھی زندہ گرفتار کر لیا تھا۔ اس طرح سلطان نے حصن اکراہ کے میدانوں میں اپنی پسپائی کا دشمن سے خوب انتقام لیا۔ پھر سلطان ایک حاکم کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوا اور شہر کی فصیل پر اسلامی پرچم نصب کر دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان نور الدین زنگی کی یہ فتح اس کے عظیم مارکوں اور کارناموں میں شمار ہوتی ہے، کیونکہ اس میں سلطان نے اپنے 4000 لشکر کے ساتھ صلیبیوں کے 32,000 لشکریوں کو شکست دے کر ان میں 20,000 کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا تھا۔ مارم کی فتح کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے چند ہفتوں تک وہاں قیام کیے رکھا، پھر کچھ عرصے کے بعد انطاکیہ کے حکمران بوہیمنڈ نے ایک کثیر رقم فدیہ دے کر سلطان سے رہائی حاصل کی۔ سلطان نے اس رقم کو جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ انطاکیہ کا بادشاہ ریمنڈ 8 سال تک سلطان کی قید میں رہا۔ آخر اپنے سالار فخر الدین مسعود کی سفارش پر 1.5 لاکھ دینار اور 1000 مسلمان قیدی رہا کرنے پر اسے چھوڑ دیا گیا۔ یوں نور الدین زنگی کے ہاتھوں مارم شہر فتح ہوا، جسے صلیبی ناقابل تسخیر خیال کرتے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی نے جب دیکھا کہ یروشلم کے بادشاہ آموری نے ابھی تک شیرکو اور صلاح الدین کا محاصرہ کر رکھا ہے، تب سلطان نے اس کے علاقوں پر یلغار کرنے کا تہیہ کر لیا تاکہ آموری شیرکو اور صلاح الدین کا محاصرہ ترک کر کے یروشلم کا رخ کرنے پر مجبور ہو جائے۔ سلطان نے سب سے پہلے تبریہ شہر کا انتخاب کیا۔ آموری کے علاقوں میں بغیر کسی علت اور مقصد کے سلطان کا یلغار کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ صرف بالدون کے علاقوں پر ایسے طوفانی حملے کر کے اسے شیرکو کا محاصرہ ترک کرنے پر مجبور کرنا چاہتا تھا۔ اسی بنا پر سلطان آگے بڑھا اور تبریہ شہر کو اپنا ہدف بنایا۔ یروشلم کے صلیبی لشکریوں نے اپنی پوری طاقت اور قوت سے سلطان کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے شہر تبریہ کا دفاع کیا، لیکن سلطان کے ہاتھوں عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا اور میدان سے بھاگ گئے۔ سلطان نے آگے بڑھ کر تبریہ شہر پر قبضہ کر لیا۔ سلطان کا ارادہ تھا کہ تبریہ پر قبضہ کرنے کے بعد وہ آموری کے دوسرے علاقوں پر اپنی ترکتاز اور بے روک یلغار کی ابتدا کر دے گا۔ یروشلم کے حکمران آموری نے لگاتار 3 ماہ تک شیرکو اور صلاح الدین کا محاصرہ کیے رکھا، لیکن وہ دونوں بڑی جرت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے محصور رہ کر اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کا مقابلہ کرتے رہے اور محاصرہ کرنے والوں کو اپنے قلعے کے نزدیک آنے کا موقع نہ دیا۔ دونوں بے مثال جرت مندی اور کمال بہادری سے بلبیس کے قلعے کا دفاع کر رہے تھے۔ دونوں جانتے تھے کہ سلطان نور الدین زنگی ان کے احوال سے بے خبر نہیں ہوگا، لہٰذا وہ کوئی ایسی تدبیر ضرور نکالے گا جس سے اموری بلبیس کا محاصرہ ترک کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ سلطان نور الدین نے جب پہلے مارم فتح کیا، اس کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ ترکتاز کرتے ہوئے اس نے ایک فاتحانہ یلغار کے ساتھ تبریہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ تب صلیبیوں کے پاؤں تلے سے زمین نکلنا شروع ہو گئی، وہ حواس باختہ ہو گئے۔ اموری جو بڑی سختی کے ساتھ بلبیس کا محاصرہ کیے ہوئے تھا، وہ باعزت طریقے سے بلبیس کا محاصرہ ختم کرنے کی تدبیریں سوچنے لگا۔ اموری کو یہ خدشہ تھا کہ مارم اور تبریہ پر قبضہ کرنے کے بعد اگر مسلمانوں کے سلطان نور الدین زنگی نے اسی طرح بے باکی اور جرت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی سلطنت کے اندر ایک قلعے سے دوسرے قلعے، ایک شہر سے دوسرے شہر یلغار کرنا شروع کر دی، تو اس کا مرکزی شہر یروشلم بھی سلطان کے سامنے خطرات اور خدشات کا شکار ہو جائے گا۔
اسے یہ بھی خطرات لاحق ہو گئے تھے کہ شیرکوہ اور صلاح الدین سے بات اور کوئی معاہدہ طے کیے بغیر وہ محاصرہ اٹھا کر یروشلم کا رخ کرتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دونوں شہروں کے سالار بلبیس کے قلعے سے نکل کر پشت کی طرف سے ایسا حملہ کریں کہ اس کے پورے لشکر کو تہہ تیگ کر دیں۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو شیرکوہ کے سامنے کوئی بھی قوت ٹھہر نہیں سکے گی۔ انہی خطرات اور خدشات سے بچنے کے لیے اموری شیرکوہ کے ساتھ صلح کی گفت و شنید پر مجبور ہو گیا۔ کافی بحث و تکرار کے بعد دونوں فریقوں میں یہ طے پایا کہ دونوں ہی اپنے لشکر کے ساتھ مصر خالی کر دیں گے۔ اموری جلد از جلد اس معاہدے کی تکمیل چاہتا تھا، اس لیے کہ اسے خدشہ تھا کہ اگر اس نے جلد مصر چھوڑ کر یروشلم کا رخ نہ کیا تو سلطان نور الدین زنگی مصر پر حملہ کر دے گا اور ایشیا میں ان کی بقا کے لیے نہ ختم ہونے والا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ جس وقت اموری اور شیرکوہ کے درمیان اس معاہدے پر گفتگو ہو رہی تھی، اسی وقت غدار اشاور نے بھی شیرکوہ کو 60,000 دینار کی پیشکش کر دی۔ شیرکوہ نے مصلحتاً اس پیشکش کو قبول کر لیا اور مصر سے نکل جانے پر رضامند ہو گیا۔ ان شرائط کے تحت شیرکوہ اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ بلبیس کے قلعے سے نکلا۔ اس کی حالت یقیناً ایک فاتح کی سی تھی، اس لیے کہ اموری اور اشاور دونوں اپنے مفادات کو نظر انداز کرتے ہوئے شیرکوہ سے معاہدہ کرنے پر مجبور ہوئے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب شیرکوہ اپنے لشکر کے ساتھ بلبیس کے قلعے سے نکلا، اس وقت لشکر کے آگے صلاح الدین تھا اور وہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا۔ مارس دیوتا، جو رومیوں کا کبھی جنگی دیوتا خیال کیا جاتا تھا، اس کی طرح اس نے اپنی ننگی تلوار فضا میں بلند کر رکھی تھی، جبکہ اس کے دوسرے ہاتھ میں اس کی ڈھال تھی جس سے اس نے اپنا بایاں پہلو چھپا رکھا تھا۔ لشکر کے سب سے پیچھے شیرکوہ خود تھا اور اپنا جنگی کلہاڑا فضا میں بلند کیے ہوئے اپنے لشکر کے پیچھے دستوں کی یوں حفاظت کرتا ہوا نکلا تھا جیسے عظیم و محترم چرواہا اپنے ریوڑ کی حفاظت کا سامان کرتا ہے۔ یروشلم کا صلیبی لشکر اور اشاور کے لشکری بڑی خاموشی سے شیرکوہ کی اس روانگی کو دیکھ رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک صلیبی اسی دوران بھاگتا ہوا شیرکوہ کے آگے آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، شیرکوہ، کیا تم نہیں دیکھتے صلیبی اور مصری لشکر متحد ہو کر کس طرح تمہارے اس مختصر سے لشکر کا گھیراؤ کیے ہوئے ہیں؟ کیا تم ان لوگوں سے خطرہ محسوس نہیں کرتے کہ وہ تمہیں دھوکہ دے کر تمہارا اور تمہارے لشکر کا صفایا کر کے رکھ دیں گے؟ شیرکوہ نے مسکراتے ہوئے اس صلیبی کو دیکھا، اس کی چھاتی تن گئی، پھر اس نے نہایت غضبناک لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے مخاطب، میں یہ چاہتا ہوں کہ کاش وہ ایسا کرنے کی جرت کریں، اور جب وہ ایسا کریں تو تم دیکھ سکو ان کے حملے کے جواب میں ان پر کیسا حملہ کرتا ہوں، کیونکہ ایسی صورت میں جب وہ ہم پر حملہ کریں، میں اور میرے لشکری بھی ان پر حملہ کریں گے، تو جان لو دشمن کے کئی آدمیوں کو قتل کیے بغیر میرا کوئی لشکری بھی جان نہ دے گا، اور جب مشرق میں ہمارے سلطان نور الدین زنگی کو ہماری اس بے بسی کا علم ہوگا تو قسم ہے میرے رب کی، وہ ایسا طوفان بن کر حملہ آور ہوگا کہ صلیبی اور مصری دونوں لشکر بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور ان میں سے کوئی لشکری بھی زندہ بچ کر نہ جا سکے گا۔ کہتے ہیں شیرکوہ کی گفتگو کے اس جواب میں وہ صلیبی دنگ رہ گیا، اس نے کوئی جواب نہ دیا اور یوں شیرکوہ اپنے لشکر کو باحفاظت نکال کر ارض شام کی طرف کوچ کر گیا۔ ادھر مجد الدین اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ سنیترا کی طرف بڑھا تھا۔ یہاں بھی صلیبی جنگجوؤں نائٹوں کا بڑا جوش اور ولولہ تھا، اور یہ بالبک اندھیرے راستوں پر واقع تھا۔ صلیبیوں کے لیے یہ شہر اور قلعہ بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ مجد الدین کے لیے سلطان کا صرف اتنا حکم تھا کہ سنیترا سے نکل کر جو صلیبی قوتیں مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہوتی ہیں ان سے نپٹا جائے، سنیترا شہر پر حملہ نہ کیا جائے۔ لہٰذا اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ مجد الدین بڑی تیزی سے دور دراز کے قلعے سنیترا کی طرف بڑھا تھا۔ سنیترا کے صلیبیوں کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ سلطان کے لشکر کا ایک حصہ اس کے سالار مجد الدین اور چند چھوٹے سالاروں کے ساتھ ان کا رخ کیے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ بھی حوصلہ تھا کہ سلطان کا میر عساکر شیرکوہ اپنے بھتیجے صلاح الدین کے ساتھ مصر میں برسر پیکار ہے۔ خود سلطان مارم کا رخ کیے ہوئے ہے، اور یہ کہ جو لشکر ان کی طرف آ رہا ہے اس کی تعداد بھی کچھ زیادہ نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے سنیترا سے بہت دور مجد الدین کی راہ ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ روک دی۔ صلیبیوں کے لشکری کی تعداد مجد الدین سے بہت زیادہ تھی۔ مجد الدین کی راہ روکتے ہی صلیبی ان پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تولنے لگے تھے۔ ایسے حالات میں مجد الدین نے بڑی تیزی سے اپنے چھوٹے سالاروں کو جنگ کا لاہے عمل سمجھایا، پھر اس کے کہنے پر اس کے سالاروں اور لشکریوں نے اس انداز میں تکبیریں بلند کیں جیسے وقت کی مسافتوں میں خودی خانوں کی آوازوں نے سنگریزوں کے بے نیاز سکوت، اشجار کے غم آلود پتوں کی سرسراہٹوں کے بھٹکے پرندوں کی صداؤں، دریاؤں کی نمی سے ناآشنا زمینوں ندیوں کی نقرئی آوازوں، نیلگوں جھیلوں کے ہلکوروں کے اندر ایک حیات آفری انقلاب برپا کرنے کا عزم کر لیا ہو۔
ایک انوکھی اور لمبی بازگشت کے ساتھ تکبیروں کی آوازیں اس طرح ہر سو گونج رہی تھیں جیسے شکن شکن کر دینے والی نئی اور انوکھی آندھیوں نے بتخانوں کے سازوں، کامہ زر کے پرستاروں، گماشتوں کی مناجاتوں اور ملعونوں کے راز و نیاز تک کو معدوم کرنے کا تہیہ کر لیا ہو۔ کچھ دیر تک تکبیریں بلند ہوتی رہیں، پھر صلیبی بھی سمجھ گئے کہ مسلمانوں کا لشکر ان پر حملہ آور ہونے والا ہے، لہٰذا وہ ابھی مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے پر ہی تول رہے تھے کہ مجدد الدین ان پر جہوں اور شیہوں کی انوکھی وادیوں سے اٹھنے والی شرافت و نجابت کے بگولوں اور دجلہ و فرات کی بے کراں دشت سے انگڑائی نمودار ہوئی۔ غسل آتش دینے والے صحرائی احساس اور نبض دیر میں متحرک ہو کر پیچ و تاب کھاتی آتش بے درد کی طرح حملہ آور ہوا۔ صلیبیوں نے مجدد الدین کی سرکردگی میں مسلمان لشکر کو روکنے کی بہتری کوشش کی، لیکن انہیں ناکامی ہوئی، جارحیت بھی نہ کر سکے۔ لمحوں میں انہیں مسلمانوں نے دفاع تک رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ بے محابہ گناہوں کی بنیادوں پر خیر کی بستیاں بسانے والوں اور اجالوں کے ایوانوں پر تاریکی کی پابندیوں کا نفاذ کرنے والوں کے اندر بانگے راہیل اور بے روک جھکڑوں کی طرح گھستے چلے گئے تھے۔ وقت کی آنکھ، آسمان کی بصیرت نے دیکھا، اپنے رب کی عبودیت کے نغمے الاپنے والے، ننگ و ذلت کے شبستان میں کھڑے کرنے والوں کو اس طرح اپنے سامنے زیر کرتے چلے گئے تھے جس طرح تلپٹ کر دینے والی آندھیاں خیموں کی دھجیاں اڑا دیتی ہیں۔ صلیبی جو مسلمانوں کے اس چھوٹے سے لشکر کو مار بھگانے کا عزم اسی نیت سے کیے ہوئے تھے کہ مسلمان پھر اس طرف کا رخ نہ کریں، ان کی حالت بڑی تیزی سے ملگجے اندھیروں کو توڑتی زنجیروں، الاؤ کی مرتی تمازت، کسی داستان گو کے میخد ہونٹوں اور درد کے فاصلے میں طیور کے ٹھٹھرتے پروں سے بھی بدتر ہونا شروع ہو گئی، جبکہ دوسری جانب مجدد الدین اور اس کے لشکریوں نے گناہوں کی دہلیز پر خیر و ادراک پھیلاتے اعمال کے کسی محتسب، قلم کے کسی فقی سی خود اعتمادی جیسی شادابی، سینوں کے اندر ببھرتے اجالوں کی تزئین کر دینے والی کسی شہر اور کسی قاضی بازار کے نیک اعمال جیسی سرشاری تھی۔ مجدد الدین اور اس کے لشکریوں کے اس ہولناک حملوں کو وہ صلیبی زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکے، ذلت آمیز شکست اٹھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مجدد الدین نے دور تک مستی پر آئے سورج کی پھیلتی شدت، وقت کے قرطاس پر لکھے حروف کی طرح ان کا تعاقب کیا، ان کی تعداد کو کافی حد تک کم کیا، پھر لوٹا اور دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کر کے اس نے پڑاؤ کر لیا تھا۔ چند روز تک احتیاط کی خاطر اس نے وہیں قیام کیے رکھا، پھر وہ دمشق کا رخ کر گیا تھا۔ مجدد الدین جب اپنے لشکر کے ساتھ مستقر میں داخل ہوا تو اس وقت مستقر میں اس کی آمد کی اطلاع پر سلطان نور الدین زنگی، شیرکو اور دوسرے بہت سے سالار جن میں شمس الدین، خلتخ، نجم الدین، فخر الدین مسعود، اسامہ بن مسلم، شرف الدین، عزیز الدین جرویک، عین الدولہ، باروقی، قط الدین بجی، سیف الدین علی بن چہکاری، شہاب الدین محمود ہارمی اور مستقبل کا رجل عظیم صلاح الدین یوسف اور سلطان نور الدین کا بھتیجا اور اس کے بھائی قطب الدین کا بیٹا اعجاز الدین اور کچھ چھوٹے سالار بھی وہاں موجود تھے۔ سلطان کے قریب مجدد الدین اپنے گھوڑے سے اتر گیا، اپنے لشکریوں کو اس نے آرام کرنے کا حکم دیا، پھر وہ آگے بڑھا۔ سلطان نے مجدد الدین کو اپنے ساتھ لپٹا کر اس کی پیٹھ تھپتھپائی اور سنیترا کے نواح میں اس کی شاندار فتح پر مبارکباد دی۔ پھر اس کے بعد مجدد الدین باقی سب لوگوں سے بڑے پرتپاک انداز میں ملا۔ پھر سلطان نور الدین کے اشارے پر سب ایک جگہ بیٹھ گئے۔ پھر سلطان نور الدین نے کچھ سوچتے ہوئے مجدد الدین کو مخاطب کیا۔ مجدد الدین بیٹے، تم کافی عرصے سے میرے ساتھ کام کر رہے ہو، لیکن تم نے مجھے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا، لیکن تم سے اب ایک ایسی شکایت میرے پاس پہنچی ہے جس کا مجھے بے حد دکھ اور صدمہ ہوا ہے۔ سلطان رکا، پھر وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، مجدد الدین، جو گفتگو میں شروع کرنے لگا ہوں، جو الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں، وہ اس وقت مجھے کرنے نہیں چاہیے تھے، اس لیے کہ تم تھکے ہارے ہو، اپنی مہم سے لوٹے ہو، لیکن اس موضوع پر تم سے گفتگو کرنا بھی ضروری تھا۔ سلطان کے ان الفاظ پر مجدد الدین کی حالت ابھرتے سوالوں کی ننھی بوندوں اور اسیری کی سیاہ زنجیر جیسی اداس اور افسردہ ہو کر رہ گئی تھی۔ پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، انسان کی زندگی داستان گو کے ہونٹوں کی طرح متحرک رہتی ہے، اور اس متحرک زندگی میں ہمیشہ غلطیوں اور کوتاہیوں کا امکان رہتا ہے۔ سلطان محترم، انسان کی خواہش تو ستاروں کے جھروکوں میں بھی صدیوں کے ملگجے اندھیروں کی سیاہی پھیلا دیتی ہے۔ ہو سکتا ہے میں بھی انجانے میں گمراہیوں اور غلطیوں کی قدورت میں ملوث ہو گیا ہوں۔ سلطان محترم، کوشش تو یہی کرتا ہوں کہ کہیں بھٹکوں نہ، کہیں مستقیم راہوں کو چھوڑ کر ٹیڑھے راستوں کی راہ اختیار کروں۔ مگر سلطان محترم، جہاں الاؤ کی اجڑتی تمازت ہوتی ہے، وہاں دھوئیں کے میلے سندیسے بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ انسان بے خزاں پھولوں کی وادی نہیں ہے
چلتا پھرتا ایک متحرک جاندار ہے اور اشتیاق و اضطراب کے انقلابات اس کے اندر کئی تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی ایسا کام ہو گیا ہو جس پر میرے ضمیر نے گرفت نہ کی ہو اور میری نگاہ میں وہ بھڑکا دینے والا نہ ہو سکتا ہے آپ کی دور اندیش نگاہوں نے میری اس کوتاہی اور غلطی کو بھانپا ہو